بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم وقاتلهم وغاصبی حقوقهم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو صدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد. کل عرض کر رہا تھا بغیر تمہید کے ہمیں تمہید کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ان کے ماننے والے جنہیں تمہید کی ضرورت نہیں ہے پہلے بھی بیان کر چکا تھا. اور انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا, بتاؤں گا کہ تمہید کیوں نہ ضرورت ہوتی ہے جن کے پلے کچھ نہیں. الحمدللہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ تو فضا میں جن کے قدم ہوتے ہیں اور دنیا حیران ہوتی ہے کہ ان کے قدم کیوں ہے فضا میں کیسے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ تم بنیاد کے محتاج ہو, ہم بنیاد کے محتاج نہیں ہیں. کل عرض کر رہا تھا کہ امام مظلوم کے معاملے میں تمام فطری تقاضے جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. تمام نفسیاتی جو ٹیکسٹ ہیں وہ کوئی کام آتا دکھائی نہیں دیتا. تمام فلسفہ دان جو ہے ان کا فلسفہ جو ہے حسین کی ذات کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے. عرض کیا تھا کہ حسین وہ ہستی ہے کہ جس نے تمام لوگوں کی فکروں کو شکست دے دی. حسین وہ ہستی ہے جس نے فلسفے کو شکست دے دی. حسین وہ ہستی ہے جس نے فکر انسانی کو شکست دے دی. حسین وہ ہستی ہے کہ جس نے عام فہم جو لوگ ہیں ان کی فکروں کو کہا کہ نہیں تمہاری فکریں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری فکر کی. عرض کر رہا تھا کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے اور فلسفہ بھی یہی کہتا ہے کہ جس کو دیکھا نہیں اس کا غم نہیں ہوتا. جس کو دیکھا نہیں تو جو آئی تفصیل سے جس کو دیکھا نہیں اس کا غم نہیں ہوتا. آپ سب بیٹھے ہیں, کسی کو بھی آپ مثال کے طور پر سامنے لیے ہیں, اسے کہ تمہارا چچا, تمہارا باپ, تمہارا بھائی اتنی مظلومیت سے مارا گیا, اگر اس نے دیکھا نہیں ہے نا تو اس کے دل میں اس کے لیے کوئی غم پیدا نہیں. یہ فطرت انسانی کہ جس کو دیکھا نہیں اس کا غم پیدا نہیں ہوتا. اور پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر اس کا ذکر کیا جائے بار بار ذکر کرنے سے تو اس کی وقت کھو جاتی, ختم ہو جاتی. زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس واقعے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اور اگر ہمیں کوئی ایسی ہستی نظر آئے کہ جس کا ذکر 1400 سال سے ہو رہا ہے اور ہر بار جو ہے ایک نیا اس میں سے جو ہے وہ عرفان پھوٹ رہا ہے, نئی ایمان کی نوید پھوٹ رہی ہے, تو سمجھے کہ اس کے پیچھے جیسے کل میں نے کہا تھا کہ اگر
کشتی الٹی سمت پہ جا رہی ہے, ابھار کی طرف جا رہی ہے, تو سمجھیے اس کے اندر لگی ہے. حسین کا غم 1400 سال سے منایا جا رہا ہے. ہزاروں خطیب لاکھوں بار اس ذکر کو بیان کیا چکے. زمانہ گزر چکا, 1400 برس کا عرصہ گزر چکا, لیکن حسین کا غم آج بھی تازہ. ہم نے دیکھا نہیں حسین کو, حسین کا غم ہے. ہزاروں بار سن چکے, حسین کا غم ہے. 1400 برس گزر چکے, حسین کا غم ہے. معلوم ہوا ذکر حسین کے اندر اللہ نے موٹر لگائی تھی. اور آج ایک منزل آگے بڑھتا ہوں. آپ دیکھیں, ہم ذکر کرتے ہیں بخدا, اگر ہم یہ صفحے ہزارہ بچھائیں مسلمانوں کو پتہ نہ چلے کہ محرم کا چاند یہ ہم ہیں. اللہ پروردگار عالم محمد آل محمد کے صدقہ میں نقوی صاحب کے مال و جان رزق اولاد میں برکت عطا فرمائے, جنہوں نے یہ صفحے ہزار بچھائی. ہم ترس رہے تھے گھر میں بیٹھے, کہاں ذکر کریں, سننے سے وہ لذت نہیں ملتی. میرے محترم معزز سامعین, بڑا نماز کا تذکرہ سنتے ہیں, نماز نماز نماز. کیا نماز؟ نماز کیا ہے؟ اس کی اہمیت کو سمجھے, اس کی اہمیت کیا ہے. اگر یہ نشہ, یہ سرور, یہ عرفان اکیلے آدمی کے ادا کرنے سے ہو جاتا تو رحمت للعالمین عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول ہے, آنکھوں سے نبینا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں نماز گھر میں ادا کروں, میں نبینا ہوں, مسجد میں جا نہیں سکتا. فرمایا عبداللہ ایک رسی لو, اس کا ایک سرا گھر کے دروازے سے باندھو, دوسرا سرا مسجد کے دروازے سے باندھو, رسی کے سہارے مسجد میں جا کر جماعت نماز ادا کیا. یہ نشہ ہے, یہ عرفان ہے جو اکٹھے ہو کر حاصل ہوتا ہے. گھر میں آپ سنتے رہے, ہزاروں مجالس سن لیں, لیکن صفحے ہزار پہ آ کر 10 منٹ کی مجلس سن لیں, وہ عرفان حاصل نہیں ہوگا. گھر میں 2 گھنٹے کی مجلس کا وہ عرفان نہیں ہوگا جو یہاں 10 منٹ کی مجلس کا آپ کو عرفان ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ہستیاں آتی ہیں, جن کا ذکر ہوتا ہے وہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں, آپ آتے ہیں, مومنین اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, پرسہ دیتے ہیں. میرے محترم و معزز سامعین, آج زمانہ کیا ہے؟ وہ تو ذکر کیا نا میں نے, عرصہ گزر گیا, ذکر ہوتا ہے, جو ہے دیکھا نہیں ذکر ہوتا ہے. آج کیا ہے؟ مومن مومن کا دشمن ہے. بڑی معافی چاہتے ہوئے معذرت کے ساتھ, مومن مومن کا دشمن ہے, ذاکر ذاکر کا دشمن ہے, عالم عالم کا دشمن ہے. کسی بھی ذاکر سے وہ ذاکر اس کو کیا آتا ہے, کسی مولوی سے پوچھے وہ مولانا علامہ صاحب, اب تو قیامت ہوگی. علامہ وہ ہے جو اللہ کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں. شرک کی انتہا ہے. ناجی محسن صاحب اینٹ اٹھائیں 100 علامہ نکلیں گے. آج ہمارے ہاں ایک علامہ گزرے, اتنی صدیوں میں ایک علامہ گزرے, ان کے لیے کتابوں میں لکھے قال العلامہ, فوراً دنیا جان جاتی تھی کہ یہ شیخ صدوق کا تذکرہ. فقال العلامہ, علامہ نے یہ کہا, دنیا جان جاتی تھی کہ یہ شیخ صدوق کا تذکرہ. اس کے بعد زمانہ گزرا, پھر آیا فقال العلامہ, دنیا جان جاتی تھی علامہ ہلی کا ذکر. 2 علامہ, آج اینٹ اٹھائے 100 علامہ نکلتے ہیں, اور اللہ کو اپنے جیسا کہہ رہے ہیں. بھائی تم میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ تم میں اور غیروں میں فرق کیا رہا؟ غیروں نے بخاری کے اندر لکھ دیا کہ اللہ اپنی ٹانگ جو ہے وہ جہنم میں ڈالے اور کہے گی کب کب پروردگارا بس بس میرا پیٹ بھر گیا. بھئی انہوں نے تو ٹانگ ڈالی تھی جہنم میں, تم نے اپنا پورا جسم جو ہے وہ اللہ جیسا بنا دیا. اگر علی اللہ ہے, معافی چاہتا ہوں, ہمارے ہاں نقصان غیروں نے نہیں پہنچایا جتنا آج شیعہ شیعہ کا دشمن, ذاکر ذاکر کا دشمن, عالم عالم کا دشمن. کوئی عالم ہمارا آج کل
मौलाना लिखने पे रजामंद नहीं है, अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा। और अबाओ गवा, वही ये अबाओ गवा की बेटी तो यजीद ने प्लीत कर दी थी जब उसने बदरों को अबाओ गवा पहने। ये एक लिबास है अबाओ गवा, ये जरूरी नहीं कि अल्लामा ही पहने, मौलाना ही पहने, इलाकाई लिबास, इलाकाई लिबास है ये। तो आप देखें कि अल्लाह को, नमाज की बात हो रही थी, एक ज़हन के अंदर नुक्ता है, उसी को बयान करता चलूं ताकि मुसाफ भी हो जाऊं, आप भी रुशनास हो जाए। कहते हैं कि नमाज नमाज नमाज, याद रखिए नमाज का बुनकर जो है वो काफिर नहीं मुशरिक है। कुरान कहता है अकीमुस्सलाता वला तकूना मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिक मत बनो, मुशरिक मत बनो। क्या मतलब? जो तारिकुस सलाह है, अमदन नमाज को तर्क करता है, अमदन, अपने आप को गुनाहगार समझे वो अलग बात है, अमदन नमाज को खफीफ समझता है वो मुशरिक है, और मुशरिक की बख्शिश नहीं है। अल्लाह इन्नमा, वो कहता है कि बेशक मैं हर गुनाहगार को बख्श दूंगा, लेकिन मुशरिक को नहीं बख्शूंगा। तो अपना अपना नजरिया है, कोई वक्त के ऊपर नमाज पढ़ने का कायल है कि वक्त है, वक्त फजीलत है नमाज पढ़ने, कोई कहता है मजलिस के बाद पढ़ूंगा। भाई कोई किसी से कोई बात नहीं, जिसका अपना अकीदा है, जो जिसकी तकलीद करता है, जिस मुज्तहिद की, उस पे अमल करें, किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। सलावत पढ़े कम अज कम मुझे तो इतराज नहीं होता। माशाअल्लाह जी, कभी इमाम बारगाह में भी बात होती है, कभी कभी कोई कहता है ये जश्न नजूल है किसी मासूम का, कोई कहता है नहीं जश्न विलादत है। हाँ जी, वही बहस करने की कौन सी बात है? जो नजूल, जिसका ईमान है नाजिल हुए वो जश्न नजूल मनाए, जिसका ईमान है पैदा हुए वो जश्न विलादत मना ले। वरना कुरान तो ये कहता है इन्ना अंज़लनाहुल हदीदा, हमने लोहे को नाजिल किया, तो लोहा भी नाजिल हो सकता है, तो फिर आइमा नाजिल क्यों नहीं हो सकता? लोहा तो कान में से निकलता है, लेकिन अल्लाह कहता है इन्ना अंज़लनाहुल हदीदा, हमने लोहे को नाजिल किया। तारीख में दो हस्तियां ऐसी गुजरी हैं जिनकी विलादत भी जो है वो खिलाफे फितरत हुई। तीन हस्तियां, पहली हजरत यहया अलैहिस्सलाम, 6 माह के शिक़्क़े मादर में, दूसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 6 माह शिक़्क़े मादर में, तीसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 9 घंटे मां के पेट में, 9 घंटे मां के पेट में, विलादत भी खिलाफे फितरत। और जब पैदा हुए हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो जिब्रील अमीन फरिश्तों का एक ग्रोह लेकर मुबारक देने के लिए चले। शाने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चले, रास्ते में देखा एक फरिश्ता है, बेआब हो गया, जंगल है, आहुजारी कर रहा है। जिब्रील ने पूछा मन अंता, तो कौन है? उसने कहा हुक्म इलाही को समझने में थोड़ी सी देर हुई कि बालों पर जल गए और जहां पड़ा। का नाम क्या? फुतरस, नाम मेरा फुतरस है। जिब्रील क्या क़यामत तो नहीं आ गई, कहां जा रहे? कहा रहमत लिल आलमीन के घर अल्लाह ने बेटा अता किया, उसकी मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं। कहा मुझे भी ले चलो। अल्लाह से इजाजत ली जिब्रील ने, फुतरस को उठाया, उठाकर रहमत लिल आलमीन के घर में तशरीफ लाए। और फुतरस कहता है अल्लाह के रसूल, मैं मुबारक पेश करता हूँ हुसैन की आपको, क्या हुसैन के सदके में मेरी तौबा हो सकती है? क्या मुझे बालों पर वापस मिल सकते हैं? कहा फुतरस अपने जिस्म को हुसैन के झूले से अपने जिस्म को हुसैन के झूले से मस करो। इधर फुतरस का
امام مظلوم کے جھولے سے مس کرنا تھا کہ بالوں پر نکل آئے اور پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا، کہتا تھا کون ہے میرے جیسا کہ جس کو حسین نے نئی زندگی دی۔ سامنے یہ تو نہیں حسین حسین کی صدا گونج تو نہیں آ رہی۔ عبد القادر جیلانی نے انہیں تو طالبین میں لکھا کہ قبر حسین پر 70,000 فرشتے ہیں جو دن رات گریا کرتے ہیں، دن رات گریا کرتے ہیں، اور اس کا ثواب حسین کے رونے والوں کو بخشتے ہیں۔ محمد والے بیت محمد صلوات السلام تو خیر میں نو کو پہلے ہی ٹائم ہو گیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ 70,000 فرشتے قبر حسین کا طواف کرتے ہیں، گریا ازاری کرتے ہیں، اور اس کا ثواب امام مظلوم کے رونے والوں کو بخشتے ہیں۔ میرے محترم و معزز سامعین، یہ ایسی ہستی ہے امام کہ جس کا احاطہ نہیں ہو سکتا، کہ حسین نام رکھا رحمت للعالمین نے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بیٹی پوچھتی ہے بابا خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی ہوئی ہے بیٹے، لیکن میں تجھے بتانا نہیں چاہتا جو مجھے انشاءاللہ کل یا پرسوں اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ آج صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، وہ کہ حسین مشکل کشا فرشتوں کا ہی نہیں، انسانوں کا بھی مشکل کشا۔ آج دنیا جن کو ہمارے امام کے ساتھ ملا رہی ہے، انہوں نے کبھی یہ اپنی زندگی میں دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ان جیسے نہیں، کبھی، بلکہ ان کے بچوں کی غلامی کا دعویٰ کیا، ان کے بچوں کی غلامی کا دعویٰ کیا۔ آپ کے اذان میں وہ واقعہ آ گیا ہوگا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، کہ عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ حسن و حسین کھیل رہے ہیں، حسین نے کہا او غلام زادے، سنا سنا، لیکن یہ ہماری روایت نہیں ہے، یہ ہماری روایت نہیں، یہ روایت ادھر سے آئی، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر جو ہے یہ بدری صحابی ہے، بدر کی جنگ 2 ہجری میں ہوئی ہے، یہ بدری صحابی ہے، اور امام حسین علیہ السلام 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ روایت ادھر کی ہے، لیکن ادھر کی بھی ہو تو جو ہمارے مطلب کی بات ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ کیا کہا او غلام زادے، بیٹا آیا باپ کے پاس، بابا حسین نے غلام زادہ کہا، قلم دعات دی، جاؤ بیٹا لکھا کے لے آؤ، جاؤ بیٹا لکھا کے لے آؤ۔ آئے حسین لکھ کے دے دو، کہتے ہیں حسین نے لکھ کر دے دیا۔ باپ نے کہا جب مر جاؤں میرے کفن میں رکھنا، کیوں؟ قیامت میں حسین کے غلاموں میں سے اٹھایا جاؤ، اور تم تو اس کے باپ کی ساتھ برابری کرتے ہو، حسین کے باپ کے ساتھ اس کے باپ کی برابری کرتے ہو، اور وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کے بیٹے کے غلاموں میں سے ہی اٹھایا جاؤں، اس کے حسین کے غلاموں میں سے اٹھایا جاؤں۔ اور عارف نابینا شاعر ہیں، بہت عارف ہیں اور محب اہل بیت ہیں، وہ کہتے ہیں اس واقعے کو مد نظر رکھ کر انہوں نے کلام پیش کیا، کہ کیا کہتے ہیں؟ تائید خداوند احد مانگتے ہیں، تائید خداوند احد مانگتے ہیں۔ دوسرا شعر سننے والا ہے، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں، دیکھا جو امامت کو مائل بکرم فاروق غلامی کی فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں۔ اب یہ تو لازم نہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا
کہ غلام جو ہے وہ جنتی ہوتا ہے، نہیں، غلام جو ہے نمک حرام بھی ہوتا ہے. کئی غلام ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آقاؤں کو قتل کر دیا میرے محترم معزز سامعین. لیکن بات ہے کیا کہ جہاں مطلب تھا وہاں قلم بھی آ گیا، وہاں قلم بھی آ گئی، وہاں کاغذ بھی آ گیا، اور ادھر کیا ہے، وقت آخر ہے رسول کا. کہتے ہیں لاؤ قلم دوار. بخاری میں سے نقلی سب 7 احادیث، بخاری میں 7 احادیث میں دکھاتا ہوں، میرے پاس ہے 7 احادیث. نبی کہتے ہیں لاؤ قلم دوار. میں ایک جملہ پیش کرنے والا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا اس میں. لاؤ قلم دوار، میں لکھ دوں ایک تحریر کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا. تو کیا کہتے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اب حیدری ایک جملہ کہتا ہے کہ رسول نے کہا لاؤ قلم دوار، میں تحریر لکھ دوں، گمراہ نہ ہو جانا. اگر تو امت نے کاغذ قلم دوار دیا، تحریر لکھوا لی تو گمراہ نہیں، اگر نہیں دیا تو گمراہ. نہیں دیا تو گمراہ ہو گئے گمراہ. جیسا قرآن میں کہا پروردگار عالم نے نبی کی 2 بیویوں کے لیے، کیا تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے. اگر تم نے توبہ نہ کی، انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں یہ موضوع آئے گا، تم نے توبہ نہ کی تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے، تم نے توبہ نہ کی. تو ہمیں کوئی ملا یہ بتا دے کہ انہوں نے توبہ کی. دل ٹیڑھے ہم قرآن سے دکھاتے ہیں، توبہ تم اپنی کتاب. میرے محترم معزز سامعین، یہ در ہی ایسا ہے، پاک در ہے. انما یرید اللہ نے ذمہ داری لی ہے اس کی. دنیا مخالف ہو جائے، جو مخالف ہوئے دیکھا ان کا کیا حشر ہوا ہے، لعنتان ہو رہی ہے ان کے. بی بی کا دشمن جو ہے دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل. اس کے لیے توبہ نہیں ہے، اس کے لیے بالکل توبہ نہیں ہے. میرے محترم و معزز سامعین، یوں ہی تو نہیں، سلمان فارسی اپنی داڑھی مبارک سے کہتے ہیں کہ جھاڑو دیا کرتے تھے دہلیز زہرا پر. نہیں دوستو، غلط ہے. دہلیز زہرا پر سلمان فارسی جھاڑو نہیں دیتے تھے اپنی داڑھی سے، غلط بالکل. دہلیز زہرا پر خاک کہاں، یہاں پر وہ جھاڑو، نور لڑا نور تھا. سلمان فارسی کے نزدیک سجدے کا سب سے بہترین مقام ہے، مقام دہلیز زہرا. سجدے کا بلند ترین مقام تھا جہاں سلمان فارسی سجدے کیا کرتے. سجدے کے لیے پاک زمین کا ہونا ضروری ہے. ہم یہ مہر کیوں رکھتے ہیں سجدے کے لیے؟ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی خاک نہیں ہے. سب سے بہترین، سب سے مقدس خاک یہی ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا، بی بی پاک کیا کس پر سجدہ کرتی تھی یہ بھی آپ کو بتا دوں. بی بی پاک نے احد کے میدان سے حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی جو ہے وہ منگا کر رومال میں رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر بی سجدہ کرتے تھے کہ یہ مبارک مٹی ہے، اس پہ میرے چچا کا خون پلا ہوا ہے. محترم و معزز سامعین، تو حضرت سلمان، بڑی معرفت ہے سلمان کی. ایمان کے 10 درجے ہیں، ایمان کے 10 درجے ہیں. سلمان فارسی 10ویں درجے پر اور ابو ذر غفاری 9ویں درجے پر. ایک دن دعوت کی ہے سلمان فارسی ابو ذر غفاری کی. آئی گھر میں، ہنڈیا رکھی، سلمان فارسی نے پکانے لگے. پکاتے پکاتے آگ ٹھنڈی ہو گئی، لکڑی ختم ہو گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی. کہتے ہیں سلمان آگ ختم ہو گئی، لکڑی ختم ہو گئی. کہتے ہیں کوئی بات نہیں،
पाँव रखा उसके अंदर, चूल्हे के अंदर शोले निकलने लगे। मेरे मोहतरम मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज साइंस मुनकर नहीं हो सकती, इनकार नहीं कर सकती। इंसान के अंदर हर चीज मौजूद है, इंसान के जिस्म के अंदर हर चीज है। किसी दिन साइंस और इस्लाम के ऊपर इंशाल्लाह तकरीर करके बताऊंगा इस्लाम क्या कहता है, साइंस क्या कहती है। लेकिन हमें ये है कि ये मत कहो कि हमारा दीन सच्चा है इसलिए कि हमारे आइमा ने ये कहा, तुम्हारी साइंस भी ये कहती है। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं साइंस के फार्मूले बदलते रहते हैं। आप कहेंगे कि हमारे मौला ने ये कहा था, देखा तुम्हारी साइंस आज ये कह रही है, तो हमारे मौला का फरमान सच्चा। वहां मौला को ना लाओ बहस में, अपनी अकल के घोड़े दौड़ा लो, लेकिन मुनाजरे के लिए नहीं। मुनाजरे के लिए मौला का फरमान है, खबरदार किसी से मुनाजरा न करना, अपनी अकल से, अपने इल्म से किसी के साथ मुनाजरा न करना। क्यों? इसलिए कि जब किसी के साथ तुम मुनाजरा अपनी अकल से, अपनी दलील से, अपने इल्म से, अपने दलाइल से बात करोगे तो उसके पास तुम्हारी बात का जवाब होगा, उसके पास तुम्हारी दलील का जवाब होगा, उसके पास तुम्हारे बुरहान का जवाब होगा। जब भी मुनाजरा करो किसी से, हमारे कलाम के जरिए, इसलिए कि हमारे कलाम का किसी के पास जवाब नहीं होता। क्यों नहीं होता? कलाम अल इमाम इमाम अल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है, और इमाम आगे होता है, मुक्तदी पीछे। तो बीच में आ गया जुमला मोतरजा समझ आखत हुई, आग निकली, हंडिया पकी। नहीं जाता तफसील छोड़ता हूँ। वो भागे भागे आए रहमतुल्लाह अलैह के पास, हैरान थे रहमतुल्लाह अलैह, तुम क्या समझो अली क्या है, तुम क्या समझो सलमान क्या है। हाँ जी। तो बहरहाल खाना खाने लगे, चूंकि खत्म कर रहा हूं उसको, खाना खाने लगे तो क्या था वहां पर? वो पानी था ऊपर रहा हांडिया पर, वो पानी था हांडिया के अंदर ऊपर रहा। वो तसल्ली दी जा रही थी अबू ज़र गुफ़ारी को, तसल्ली, बैठे रहो हांडिया पक रही है। अब जब नकवी साहब ये कह रहे बैठ रहा आज पक रहे नकवी साहब पता ही, नकवी साहब बड़े बड़े दिल को, ऐसा नहीं है। अच्छा जी, हांडी पक रही सलवात हो जाए। दीन के अंदर जो है रहबानियत नहीं है। हमारा दीन जो है दुनिया भी सिखाता है और दीन भी सिखाता है। ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं है। अल मोमिन मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का अक्स होता है, मोमिन मोमिन का शीशा है, आईना है। मोमिन को देखकर जो है अपना वजूद नजर आता है। ठीक है, तो मोमिन को एक दूसरे को मिले, कंधा पिशाने से मिलना, यही उसके लिए सदका हो जाता है। तो खाना तैयार हुआ। क्या है खाना? रोटी है, खूब्स है, और साथ में सिरका है। अब जब सिरका और रोटी रखी खाने लगे तो अबू ज़र गुफ़ारी कहते हैं, सलमान क्या अच्छा होता अगर साथ नमक भी हो जाता। अल्लाह अकबर। यह है तकवा, यह तकवा। सिरके के साथ रोटी खाई जा रही है, और अबू ज़र कहते हैं काश नमक हो जाता तो खाने का मजा दोबारा हो जाता। वही खाना रोक दिया सलमान फारसी, कह लगे ठहरो मैं इंतजाम करता हूँ। गया बाजार से नमक लेकर आ गया, दिया, खाना खाया, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें काने बनाया। काने समझते हैं, कनात पसंद बनाया, हमें कनात पर राजी रहना सिखाया। अब जवाब सुने ना, ये 9वें दर्जे पर है, और 10वें दर्जे वाले का जवाब सुने। 10वें दर्जे वाला सलमान कहता है, अबू ज़र अगर तुम कनात पसंद होते तो नमक के लिए मेरा लोटा ना बिकता, तुम्हारे नमक के लिए मेरा लोटा बच जाता, ना बिकता। आपने देखा 9वें दर्जे वाला 10वें दर्जे की मार्फत नहीं रखता,
ये मोमिन एक दूसरे से अगर जब टकरा जाते हैं तो किसी से नफरत ना करें, किसी से नफरत ना करें कि वो उसका ज़र्फ है, वो उसका ज़र्फ है, मैं उन दोनों से कमतर हूँ, मैं उन दोनों से कमतर हूँ, मैं उन दोनों से नीचा हूँ। क्यों? जब 9वें दर्जे वाला 10वें दर्जे की मार्फत को हासिल नहीं कर सकता तो हम कौन होते हैं किसी के ऊपर? मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, हुसैन की जात वो जात है कि इसके लिए रहमतुल्लिल आलमीन फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जब आपने कल में ये जिम्मेदार जो गार्डन का काम करते हैं वो पेवनकारी करते हैं, आम का पेड़ ले लिया, छोटा सा होता है, उसको काटते हैं, दूसरे बड़े पौधे के साथ उसको लगाते हैं और ऊपर से रस्सी बांधते हैं, जब वो जरा शाखें निकलती हैं उसको काट देते हैं, तो क्या होता है वो उसमें से होता है और वो उसमें से, वो कहता है ये मुझसे है, वो कहता है नहीं मैं इससे हूँ, क्योंकि दोनों का असर एक दूसरे के अंदर होता है। तो हुसैन कहते हैं रहमतुल्लाह अलैहि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से किसी के लिए नहीं कहा रहा हूँ, बेटी के लिए कहा फातिमा तो मिन्नी, अली के लिए कहा अली मिन्नी, हसन के लिए कहा हसन मिन्नी, लेकिन हुसैन के लिए ये है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, कितनी मंज़िलत है, कितनी इसके अंदर मारिफत है। क्या अभी अल्लामा का जिक्र हुआ, अल्लामा हिल्ली जैसा शख्स, 9वें दर्जे की बात नहीं, अल्लामा की बात कर रहा हूं, उन्होंने पढ़ा किताब के अंदर कि जो हुसैन की जियारत को जाए अल्लाह उसको 70 हज्जे उम्रा का सवाब अता फरमाए। परेशान हो गया, अल्लामा है, आज के अल्लामा नहीं, अल्लाह को अपने जैसा बनाने वाले नहीं, अल्लामा है, हैरान हो गए, कैसे 70 हज उम्र का सवाब, वो भी रसूल के 70 हज मकबूला हज उम्र, उसका सवाब। रवायत सामने आई कि जो शख्स 40 शब जुमा मस्जिद कूफा में इबादत करे उसको इमाम ज़माना मुश्किल है, मस्जिद कूफा में डेरे लगा लिए, 39 शब जुमा गुजर गई, 40वीं भी गुजर गई, सुबह परेशान हाल, बिस्तर उठाया होगा, मस्जिद से गुजरने लगे, बाहर जाने लगे, परवरदिगार आलम आप सबको ज़ियारत नसीब फरमाए और देखे उन मुकामात को। अल्लाह अकबर। जब निकलने लगे आंखों से आंसू है, एक अरबी शेख ने रास्ता रोका, अल्लामा साहब क्या बात है, आपके आंखों में आंसू, आप परेशान हैं, मुतमईन हैं, बेचैन नजर आ रही है, क्या बात है, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? कहा नहीं, आपको बताएं तो सही, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वाकया सुनाया कि मैंने रवायत पढ़ी, हदीस पढ़ी, और एक बात आपको बताता चलूं, बात में से बात निकलती है, मेरी आदत है बात में से बात जो निकलती है उसको बयान करता जाता हूँ कि हमारे यहाँ हर इमाम की जो बात है उसको हदीस कहते हैं, रवायत नहीं कहते। उनके यहाँ रसूल की बात को हदीस कहा जाता है, हमारे यहाँ हर इमाम की बात को हदीस कहा जाता है। क्यों? इसलिए कि अव्वलना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, व आखिरना मोहम्मद, बल कुल्लना मोहम्मद, ये सारे मोहम्मद हैं, तो सबकी बात जो है वो हदीस है। कहा बात क्या है, कहा ये बात मैंने कहा अल्लामा साहब मैं आपको एक बात सुनाता हूँ, आप फैसला खुद कर दीजिए। कहा सुनाओ क्या बात है? कहा एक बादशाह था, वो शिकार के लिए गया, अपने हमराइयों से बिछड़ गया, रात की तारीकी छा गई, ले लिए शब ने पूरी कायनात को अपनी तारीकी की लपेट में ले लिया। तो इतने में देखा उस बादशाह ने कोई मेरे साथ नहीं, तो खतरा था कि कोई भेड़िया
کوئی شیر کوئی چیتا مجھے کھا جائے گا پھاڑ دے گا. دور سے ایک کٹیا نظر آئی. بادشاہ اس کٹیا کے پاس گیا, دک الباب کیا. ایک بوڑھی عورت نکلی, کہا کیا بات ہے؟ تو بادشاہ نے یہ نہیں کہا میں بادشاہ ہوں, کہا میں راستہ بھول گیا ہوں, پردیسی ہوں. تو بڑھیا نے اپنے گھر میں اربوں میں رواج ہے مہمانداری کا, گھر میں جگہ دی. تو بادشاہ نے کہا میں پیاسا ہوں, پانی مل جائے گا؟ کہا میں ابھی لاتے ہوں. اس کے پاس بڑھیا کے پاس ایک بکری تھی, اس کا دودھ دھوا بادشاہ کی خدمت پیش کیا. کہا بھوکا ہوں, کھانا مل سکتا ہے؟ کھا بھی لو. بڑھیا کے پاس بکری تھی, اس نے ذبح کی, کباب بنائے, بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا. اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یار بڑھیا میں بادشاہ ہوں, کبھی آنا شہر میں تو میں تجھے انعام و اکرام دوں گا. علامہ صاحب آپ مجھے بتائیں بادشاہ کون سی چیز اس بڑھیا کو دے کہ اس کے اس احسان کا بدلہ جو ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, اس احسان کا بدلہ جو ہے وہ چکایا جا سکے. علامہ صاحب کہتے ہیں بادشاہ اگر پوری بادشاہی بھی اس عورت کو دے دے تو بدلہ نہیں اتارا جا سکتا, کیونکہ پوری بادشاہی دے کر بھی بادشاہ کی جان سلامت ہے. بادشاہ کی جان سلامت ہے. اس بڑھیا نے اپنی پوری کائنات, اس کے پاس ایک بکری تھی, اس کا دودھ دھو کر بادشاہ کو دیا, اس کو ذبح کر کے اس کے کباب بنا کر بادشاہ کو پیش کر دیے. اب بادشاہ اپنی پوری بادشاہی اس عورت کو دے دے پھر بھی بدلہ نہیں اتارا جا سکتا. تو انہوں نے کہا علامہ صاحب اب آپ مجھے بتائیں حسین نے کون سی چیز کربلا میں اللہ سے چھپا کے, اب اگر اللہ 70 نہیں 70,000 حج و عمرہ کا ثواب دے دے تو پھر بھی کم ہے. یہ کہا اور نظروں سے غائب ہو گیا. صلوات اللہ. دیکھا آپ نے, یہ ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ حج نہ کرے اور کہے کہ میں عمرہ کر لوں, میں زیارت کر لوں. نہیں, حج جو ہے جس پہ واجب ہو جائے اس کا پہلے ادا کرنا واجب ہے. واجب جو ہے وہ اطاعت ہے, واجب اطاعت میں آتا ہے, اور زیارات جو ہے یہ مستحب ہے, یہ محبت میں آتی ہے. واجب اطاعت کے اندر ہے اور مستحب محبت کے اندر ہے, اور اللہ نے قرآن میں بھی محبت ہی مانگی. کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے مودت ہی مانگی ہے, وہاں پر ہاتھ کٹانا نہیں. محبت میں ہاتھ نہیں کٹائے جا سکتے, کٹائے جا سکتے, کٹائے جا سکتے. محبت میں ہاتھ کٹائے جا, جب پابندی لگ جائے, اگر جانا ہے آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے ہاتھ کٹانا پڑے گا, تو محبت میں ہاتھ کٹائے جا سکتے, لیکن واجب میں ہاتھ نہیں کٹائے جا سکتے. واجب میں آپ نے دیکھا, ابھی آپ نے ابھی دیکھا حج نہیں ہوا. جی کیا ہے, اگر راستہ خطرناک ہے, اسباب نہیں ہے, آپ مستطیع نہیں ہیں, استطاعت نہیں رکھتے, آپ پر حج واجب نہیں ہے. لیکن جہاں پر محبت ہے وہاں پر ہاتھ کٹانا پڑے, ہاتھ بھی کٹے گا, کٹانا پڑے, پاؤں بھی کٹے. دو آتے ہیں, ایک کو تحقیق کیا جائے گا, دوسرا جائے گا, وہ کہتا ہے چلو میں تو قربانی دے رہا ہوں, ایک تو زیارت کر لیں گا. یہ ہے محبت, یہ ہے محبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے محترم معزز سامعین, حسین چلے ہیں, حسین چلے ہیں. آج میرے عزیز نے پڑھ دی حضرت مسلم کے متعلق 2-4 جملے. میں تھوڑا سا بیان کروں گا, مسلم کی شہادت انشاءاللہ کل پڑھوں گا. حسین چلے, ایک مقام آیا, حسین کا گھوڑا رکا. حسین نے مہمیز دی, گھوڑا نہیں چلا. 7 گھوڑے بدلے حسین نے, 7 گھوڑے نہیں چلے. آخر حسین نے وہ بستی کے لوگوں کو بلایا, کہا جو ان کے بوڑھے ان کو بلا کے لاؤ. بلا کے لائے. حسین نے پوچھا اس بستی کا نام کیا ہے؟ ایک نے کہا فرزند رسول, اس کو
غازریہ کہتے ہیں. کہا کوئی اور نہ ہو، کہا اسے شط فرات کہتے ہیں. کہا کوئی اور نہ ہو، کہا اسے نینوا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کاش آپ کوئی نہ کہتا، لیکن ایک نگاہ فرزند رسول اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. کہا صدقت جدی رسول اللہ، میرے جلنے سے میں بنا ہوں اس زمین کے لیے، اور یہ زمین بنی ہے میرے لیے. سواریوں سے اتر جاؤ سارے، عباس خیمے لگا دو. اترنے لگے. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کے سر سے چادر اٹھی. بھائی کو بلا، حسفیزہ میرے بھائی کو بلا، فضا بھائی کو بلا. حسین آئے. بھیا یہ جگہ اچھی نہیں ہے، بھیا جگہ اچھی نہیں ہے، یہاں سے کھڑا کے پوچھ کرو کیا ہوا. کیا کہا اترنے لگی، ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر سے چادر لگ گئی. کہا زینب ابھی تو شام اور کوفے کی منزلیں بہت دور ہے، تمہیں شام اور کوفے کے بازاروں میں خطبے دینے پڑیں گے، یزید کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا. زینب تمہیں صبر کرنا ہوگا. عزاداروں قربان جاؤ زینب کے. حسین کے بعد حسین بن گئی. عزاداروں عباس کے بعد عباس بن گئی زینب. ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین. میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں. میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں. میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع کوفیوں کا اور چلنے کی جا کوئی نہیں. بازار جفا مجمع کوفیوں کا اور چلنے کی جا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں. میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں. میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے سر سے کئی بار چنی چادر. پلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در در. مل جائے رضا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں. میرے سر پہ رضا تو چلو کیسے لاکھوں ہے تماشائی. یاد آتا رہ کے عباس میرا بھائی. فریاد کرو کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں. میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں. میرے سر پہ رضا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد. میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نظر سے جب خاک پہ آتا ہے. سر میرا کلا دے کے غم اس سے بڑا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں.
میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا سجاد نہیں بازار جفا مجبور ہوں بے بس ہوں میں رو بھی نہیں سکتی گروں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی اس درجہ مصیبت میں ہم درد میرا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا جاؤ سے 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 خوش ندی امام زمان علیہ السلام بنا ترین صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد